پروگرام کا ٹائٹل اس وقت آپ کے سامنے ہوگا اور اگر آپ سر کھجا رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کا مخمصہ اور حیرت دور کر دیتے ہیں۔ ٹائٹل ہے وہ کون۔ ٹائٹل ہم نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت وہ کون کے گرد تمام سیاست گھوم رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ کون کہتے یہ بتاتی ہے کہ ادارے کے ساتھ ان کا مسئلہ نہیں ہے، فرد واحد کے ساتھ مسئلہ ہے، فرد واحد کا نام نہیں لیتے ہیں۔ وہ کون غدار ہے، ہیش ٹیگ چلاتے ہیں، بتاتے نہیں ہے کہ غدار کون ہے، یا کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور سوال کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ چند ایک کالی بھیڑیں ہیں عدلیہ کے اندر اور جو عمران خان کو ریلیف دینے پر اصرار کر رہی ہیں۔ پرائم منسٹر کا آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا، بتاتے نہیں ہیں وہ کون ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم یہ تمام جو وہ کون مبہم قسم کے حوالے ہیں ان کی اوپر چہرے اور نام لگوانا چاہیں گے تاکہ بحث کو ہم آگے لے کے چلیں، کیونکہ مسئلہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نہ حمود الرحمان کمیشن کا ہے، نہ کالی بھیڑوں کا ہے، نہ یا کا ہے، مسئلہ 2024 کا ہے جس کے اندر کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب سربراہ سنی اتحاد کونسل، دونوں کا بہت شکریہ، حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے مرکزی لیڈر، ان کا بھی شکریہ، اور ہمیں قانونی رائے دینے کے لیے راجہ خالد محمود صاحب جوائن کریں گے ان اے منٹ۔ تو اگر میں حافظ صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں کہ آپ واقعتاً سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم خام خواہ تاریخ کے حوالے دے رہے ہیں اور موجودہ بحث کو ابہام سے دوچار کر رہے ہیں، تو جب آپ یہ سنتے ہیں اپنے ممکنہ اتحادیوں کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف ممکنہ اتحادیوں کی طرف سے کہ ادارے کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، ایک فرد کے ساتھ مسئلہ ہے، تو وہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عدالت بھائی، بہت خطرناک موضوع رکھا ہے آپ نے، لیکن خطرناک ان لوگوں کے لیے ہے جو اقتدار کے پجاری ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں تو جینا ہے یا مرنا ہے، تیسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، وہ کون ہے؟ جب پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی اس وقت گوجرانوالے میں ایک جلسہ ہوا، میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی، اس تقریر میں دو بندوں کا نام لیا، ایک جنرل فیض صاحب کا، ایک جنرل باجوہ صاحب کا، اور یہی کہا گا کہ ادارے سے ہمیں تکلیف نہیں ہے، ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم افراد کے خلاف ہیں، افراد یہ دو افراد ہیں۔ آج اگر کسی کو تکلیف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ادارہ نہیں ہے، فرد ہے، تو وہ فرد کا نام لے لیں، کیوں نہیں لیتے نا؟ اگر اسی پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کون ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ کون نامعلوم ہے۔ تو اگر عوام پبلک میں جاتے ہیں کہ جو نامعلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے، پھر تو وہ یہ جواب دیں گے۔ ٹھیک، اگر عوام میں جاتے ہیں تو جو کہہ رہا ہے اس کو جواب دینا چاہیے۔ ہاں، جو کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہے تو مجہول ہے نا، وہ کون ہے تو نام لے لے۔ جیسے کہ آپ نے شہباز شریف کا ذکر کیا، انہوں نے جس میں کالے بیڑیوں کا ذکر کیا، بھیڑوں کا، تو وہ کون ہے؟ ٹھیک، وہ کالے کون ہے؟ ٹھیک، یعنی آپ ایگزیکٹو ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ اس ملک کے خلیفہ ہے، حکومت ہے، آپ کے پاس ایک پاور ہے، قانون اور آئینی پاور ہے، نام لے لینا۔ جی پکڑے نام لے، تو نام کون ہے؟ جی حامد صاحب، تو وہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب بہت شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب نے ایک بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہونے کا جو فریضہ وہ بحسن سر انجام دیا ہے۔ سیکھنا چاہیے آپ کو ان سے، کتنا تیز بال انہوں نے کیسے ڈیفلیکٹ کر کے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ دیکھیں طلعت صاحب، میں وہ کون آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ اس نام سے پہلے ایک چیز میں واضح کر دوں، وہ جو کوئی بھی ہے وہ پاکستانی ہے۔ نام میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا۔ وہ جو کوئی بھی ہے وہ پاکستان کے ایک ادارے کا سربراہ ہے، وہ جو کوئی بھی ہے وہ ریلیونٹ ہے، وہ جو کوئی بھی ہے وہ مائی باپ ہے، وہ جو کوئی بھی ہے آپ اور میں نام لے کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے کہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ کی ابتدا سے شروع کریں تو پھر وہ جنرل ایوب، جنرل یحییٰ، جنرل ضیاء الحق، پھر اس کے بعد آصف نواز جنجوعہ، پھر جہانگیر کرامت، پھر اس کے بعد راحیل شریف، پھر اس کے بعد جنرل باجوہ، اور اب حافظ آصف منیر صاحب۔ دیکھیں ہم نے نام بگاڑنے کے لیے خراب کرنا نہیں، میں بحث کو منطقی اور حقیقی بنوانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو گیا نا۔ وہ کون ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جی، گھر کے اندر ریاست یا ملک کی مثال ہے گھر کی مانند ہے۔ ٹھیک ہے،
گھر کے کچھ بڑے ہوتے ہیں. جب بڑوں سے کوئی تحفظات آپ کے پیدا ہو جائیں یا اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بڑے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں آپ سے یہ مسئلہ ہے یا آپ کا کریٹ کردہ مسئلہ یہ ہے یا آپ ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. لیکن آپ بڑے کو یہ بھی پھر نہیں کہتے کہ آپ گھر کو توڑ رہے ہو, آپ غدار ہو. نہیں, یہ کسی نے نہیں کہا. وہ ٹویٹ سر میری سنیں, یہ میں نے تو نہیں کہا. یہ جو ٹویٹ آیا ہے حمود الرحمان کمیشن کے اوپر جس کا اتنا واویلا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا ہر سیاستدان مختلف اوقات میں غدار بھی ہے, وہ باغی بھی ہے, وہ اس نے ریاست کو تباہ و برباد بھی کر دیا ہے. لیکن کیا پاکستان ٹوٹا نہیں, دو لخت نہیں ہوا؟ کیا بنگلہ دیش بنا یا نہیں بنا؟ اس وقت پاکستان کا سربراہ جنرل یحییٰ تھے, اور یہ یونانیمسلی ہر رپورٹ کو چھوڑ کے جو اس وقت کے لوگ زندہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جنرل یحییٰ صاحب کی اس وقت حرکات و سکنات کیا تھیں, وہ کن حرکتوں کے اندر ملوث تھے. کیا باقاعدہ واضح طور پہ ایک مینڈیٹ کی اس کو چرایا نہیں گیا؟ چرایا ان دا سینس کہ وہاں پہ رزلٹ آ گیا تھا, وہاں پہ فارم 45 47 نہیں تھا, وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھا. یکدم ٹوٹ گیا پاکستان, یکدم نہیں ٹوٹ گیا. جب جس کا حق تھا اس کو آپ نے دیا نہیں, ٹھیک ہے, اور جس کی سیٹیں کم تھی اس کی آپ نے حکومت بنوا دی. اچھا, اب اگر آپ ہی کا قائم کردہ ایک کمیشن, میں نے تو نہیں بنایا, وہ کمیشن آفس صاحب نے نہیں بنایا, وہ کمیشن عمران خان نے نہیں بنایا, وہ کمیشن پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا, وہ نون لیگ نے نہیں بنایا. کافی دیر سے رپورٹ ہے نا 2024 میں, کی یاد آئی ہے اس کمیٹی نہیں, ہمیشہ یاد رہی ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کی یاد جو ہے وہ تازہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن وہ آپ سے نہیں, لیکن آپ کے جو قریبی دوست ہیں وہ تو مجیب الرحمان کو بطور لعنت اور تانے کے طور پہ استعمال کرتے رہے ان کی جماعت کے حوالے سے. نہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, جب تک میں پاکستان میں بیٹھ کے مطالعہ پاکستان پڑھتا رہا, جب تک میں پاکستان میں مطالعہ پاکستان کا اسٹوڈنٹ تھا, میرے نزدیک بنگالیوں سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تھا, میرے نزدیک شیخ مجیب سے بڑا غدار کوئی نہیں تھا. بلکہ میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتا رہا ہوں, جب میں اپنی اسٹڈیز کے لیے انگلینڈ گیا ہوں مجھے گھن آتی تھی بنگالیوں کو دیکھ کے, کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو دو لخت کیا. لیکن جب کوئی 10 سال ہو گئے ہیں, واپس آئے 2007-8 میں, اس وقت سے تاریخ پڑھنی شروع کی اور ذرا غیر جانبدار تحقیق پڑھنی شروع کی, بہت ساری چیزیں سامنے آئی. اپنی جو غلطی ہے وہ انسان کو ایڈمٹ, سر کو غلطی ایڈمٹ کرنے سے کچھ چھوٹا نہیں ہو جاتا. نہیں, چھوٹا نہیں ہوتا. لیکن طارق صاحب پہلے تو اس کے اوپر آ جائے نا, تو آپ کے وزیر اعظم نے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے کالی بھیڑوں کا ذکر کیا, تو یہ تانے تشنے سے آگے کی بات نکلے. اگر if you have a problem with judges, ان کے خلاف آپ فائل کریں ریفرنسز, پہلے اس کا جواب دے دیں, یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ سب سے پہلے تو میں آج جو آپ کا پروگرام کا ٹائٹل ہے اس پہ آؤں گا, کیونکہ میری اور آپ کی جو عمر کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ پائیں گے, نوجوان آج کے نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ ٹائٹل جو ہے نا وہ کون, یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جاسوسی ڈائجسٹ کا کوئی, کیونکہ آپ نے ساری قومی بحث کو جاسوسی ڈائجسٹ کی کہانی میں تبدیل کر دیا ہے. جو بھی جس کا کردار جو ہے وہ ستارے ہیں. عمران سیریز, جی عمران میں پڑھا کرتے تھے, اس لیے آپ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں کہ یہ اچھا. اب جو عمران سیریز جو پوری قوم بھگت رہی ہے وہ تو اس سے تو وہ والی عمران سیریز بہت بہتر تھی جو ہم پڑھتے تھے جاسوسی ڈائجسٹ میں. دیکھیے, جو آپ نے یہ بات کی نا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں, ایک بات میں عرض کر کے پھر میں آپ کے سوال پہ آؤں گا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف یلغار کرتی ہے اور ان کا سوشل میڈیا بریگیڈ پورا یلغار کرتا ہے, عمران خان صاحب ان کو ایک طرح مصرع دیتے ہیں, جس طرح بھی انہوں نے یہ نام حمود الرحمان کمیشن کا تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور غدار کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ ایک طرح مصرع دیتے ہیں, پھر ان کی پورا بریگیڈ جو ہے اس کے اوپر پوری ایک غزل لکھتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ نہیں پرواہ کرتے, پھر کانسرٹ شروع ہو جاتا ہے. پھر جناب وہ بالکل آپ نے صحیح جو ہے وہ اس کی موازنہ کیا. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی حد تک اگر بات ہے نا تو ٹھیک ہے, ہم سے لڑیں, وی آر گورنمنٹ, وی آر ناٹ اسٹیٹ. یہ گورنمنٹ کے نام کے اوپر پھر اسٹیٹ پہ حملے شروع کر دیتے ہیں, پھر یہ پرواہ نہیں کرتے کہ اب ہم وہ حدود کراس کر گئے ہیں کہ اب ریاست اس کی زد میں آ رہی ہے, ریاستی ادارے اس کی زد میں آ رہے ہیں, اور پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر یہ وہاں تک چلے جائیں گے کہ جناب خدا نہ خواستہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, اور یہ اور وہ, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جناب کہ غدار. وہاں تک چل جہاں پہ گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب گئے, یہ اسٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب نے نام لیا تھا نا. نہیں, نام لینا اور بات ہے. نواز شریف نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا موجودہ حالات میں جو آپ کا کردار ہے آپ کو بھی اس پہ جواب دینا پڑے گا. اس میں کون سی بات غلط تھی؟ ٹھیک, نام لیا تھا نا, نام لیا تھا اس کے بعد. لیکن بتائیں ہم نے کوئی ریاست کے اوپر حملے کبھی نہیں کیے, نہ ریاستی اداروں کے اوپر ہم نے حملے. چل بھائی, ایک آپ کو نقطہ نظر ہے, لیکن بتائیں اس کے واپس ہے آپ کالی بھیڑ ہیں, مطلب یہ کس قسم کا ریفرنس ہے؟ ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں, ہم نام نہیں لے سکتے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ جو ہمارے اوپر عدلیہ کے حوالے سے جو آپ بھی سوال کر رہے ہیں,
یہ الزام ہے کہ ہم کو عدلیہ کو ہم نے کوئی اس پہ اثر انداز ہو کے اثر ڈال کے، ایسا بھی تشریف فرمایا، مجھ سے بہتر قانونی اس پہ امور پہ بات کریں گے، وہ فیصلے جو ہم سے منسوب کیے جا رہے ہیں، حکومت سے منسوب کیے جا رہے ہیں یا اداروں سے منسوب کیے جا رہے ہیں، جس طرح یہ عدت کیس والا فیصلہ ہے، یہ اگر کیس نہ ہوتا تو بہتر ہوتا ہمارے لیے، نون لیگ کے لیے، گورنمنٹ کے لیے۔ اس فیصلے نے ہمیں نقصان دیا ہے پولیٹیکلی، لیٹ می ایڈمٹ دیٹ۔ تو ہم پاگل ہیں کہ ہم جناب کوئی آرم ٹوسٹنگ کریں عدالتوں کی، ججز کی، اور اس کے بعد اس طرح کا کوئی فیصلہ لیں جو کہ ہمیں سیاسی طور پر نقصان پہنچائے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے اوپر بالکل الزامات ہیں۔ اب آج بھی جو کچھ وہاں پہ ہوا اس میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کے مناظر، اس طرح کی چیزیں، یعنی آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں جو عدت کیس کا فیصلہ نہیں آ سکا اور وہاں پہ ہلڑ بازی، شور آپ کا حوالہ کیا ہے جب کالی بھیڑ کی بات کرتے؟ کون لوگ ہیں جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو مشکل میں ڈالا، وہ کالی بھیڑے ہیں یا عمران خان کو ریلیف دے رہے ہیں؟ کون کالی بھیڑے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو جہاں تک ریلیف دینے کی بات ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک یلغار ابھی پچھلے دنوں میں رہی ہے ایسے فیصلوں کی کہ تواتر سے انہیں جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ معاملات آپس میں الجھنے کی بجائے کسی مثبت انداز سے وہ آتے ہیں آگے بڑھیں تو بہتر ہوگا، ملک کے لیے، نظام کے لیے، جماعتوں کے لیے، اور مثبت انداز اس پہ آتے ہیں نوجوانوں کے لیے جو آج پاکستان کو چھوڑنے کی بات آپ نے آئین کی کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، اگرچہ اس کے اوپر 2 موبائل آپ کے دھرے ہوئے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ نے بیچ میں مارک بھی کیا ہوا۔ اس کے اندر یہ جو دونوں حوالے ہیں، جوڈیشری کے حوالے سے اور ادارے جن کو کہتے ہیں، فوج کے حوالے سے، فوج کے سربراہ کے حوالے سے قدغن عائد کی ہوئی ہے کہ آپ ان کی تصحیح کو تذلیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بالواسطہ جو ہے کالی بھیڑے ہوں یا حمود الرحمان کمیشن کے وایا بٹینڈا جب جاتے ہیں تو یہ تصحیح کو تذلیل سے بچنے کا طریقہ ہے، کوئی بچت اس میں ہے یا نہیں؟ صاحب میری ایک بات تم ایڈمٹ کریں، میں نے سر وہ آپ نے میرے سے وہ کون پوچھا تھا، میں نے نام بتا دیا، لیکن چوئی صاحب نے کالی بھیڑوں میں ابھی تک کسی کا نام نہیں بتایا، وہ بھی ٹوسٹ کر کے تو وہ انہوں نے بال ادھر پھینک دیا۔ کیونکہ آپ کا سنگولر تھا، آپ کا سنگولر تھا، پلورل ہے، تو یہ پھر آپ نام نکلوائیں نا۔ ٹھیک نکلواتے ہیں، جی بتائیے۔ طلعت صاحب میں آپ کے کویسچن کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا جو پہلے بات چل رہی تھی اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں پولیٹیکل سائنس کا بھی طالب علم رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ مجیب الرحمان کے اور آج کے حالات اور واقعات ایک ہی طرح کے ہیں، یہ بڑی زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔ مجیب الرحمان، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو، یہ جو بھی نام لیے جا رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وننگ سٹروکس کھیلے۔ آپ چونکہ کرکٹ کے پلیئر رہے ہیں، اب بھی کھیلتے ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے آ کے وہ جو ہوتا ہے نا سنگل لے کے یا شاٹ مار کے میچ جتوایا، جو مین آف دی میچ جو اصل اس سارے اس کا مین آف دی میچ ہے نا، وہ ایوب خان صاحب ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سور وردی کو نائل قرار دیا گیا، جس میں ایبڈو، پوڈو، پراڈو اس طرح کے قوانین لائے گئے، اور جب بنگالیوں کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو پھر وہی مجیب الرحمان جو یہ جو الیکشن تھے ایوب خان جس میں جیتے دانلی کر کے، وہ چیف پولنگ آفیسر تھے، ایجنٹ تھے کس کے؟ محترمہ فاطمہ جناح کے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہ حالات وہ 47 سے کام سٹارٹ ہوا تھا، جب آپ نے اثاثے تقسیم کرتے ہو بنگالیوں کے ساتھ ڈسکریمنیٹری سلوک کیا، ایک پروسیس تھا۔ اب اگر آج کے حالات کے مطابق لے جائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ کسی فرد، میں اگر نہیں ہوں میں ناگزیر کیسے ہوں؟ میں اگر نہیں ہوں تو پاکستان کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی میں کوئی آخری وہ چیز پیدا ہو گیا ہوں، آخری نسخہ کیمیا ہوں کہ میرے بعد پاکستان۔ عمران خان کی بات کریں تو عمران نہیں تو پاکستان نہیں، جس طرح سے لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خان نہیں اور پاکستان نہیں۔ میں جاؤں گا تو اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ کے ایٹامک ایسڈز وہ قابو کر لیے جائیں گے، یہ بہت غلط بات ہے۔ لیکن ویسے زوم جو ہے ملٹری رولرز کو بھی رہا ہے، جنرل مشرف کا بھی خیال تھا کہ ان کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، ضیاء الحق کا بھی خیال تھا کہ پاکستان نہیں چل سکتا، ایوب خان نے تو اپنے گرد جو ہے وہ گھنٹہ گھر یعنی 1962 کا آئین بنا دیا۔ ان کا نام کوئی نہیں لے گا، یہ آپ کو صرف عمران خان ہی یاد آئے گا یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان نہیں ہے۔ نہیں آپ نے لیا نا سر، راجہ صاحب نے نہیں، راجہ صاحب نے صرف وہ عمران خان پہ پھینک دیا، وہ جو مکے لہرا کے کہتے تھے کہ میں اس کا نام کو نہیں لے گا، وہ منع ہے، وہ شجر ممنوع ہے، اس لیے کہ ہماری جرت نہیں ہے ہم اس کا نام لیں۔ جن کو پرویز الہی صاحب کہتے تھے کہ میں 20 مرتبہ سر جو بھی کہتا تھا، جی وہ پنجاب کے صدر جو ان کے وہ کہتے تھے۔ پہلے کم بیک ٹو آئینی کوسچن مجھے بتائیے، آئینی کوسچن یہ ہے کیا یہ پروٹیکشن اویلیبل ہے؟ 199 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جو ریٹ جورسڈکشن کے حوالے سے ساری وضاحت کے ساتھ اور سرات کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے، اس کا جو سب آرٹیکل 3 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آرم فورسز کو آپ کورٹس میں طلب نہیں کر سکتے، ان کے خلاف کسی طرح کا آرڈر نہیں پاس کر سکتے۔
اب یہ ہے کہ ہوتا یہ آرم فورسز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح کابینہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا آرم فورسز کے اندر پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو آرم فورسز کی بات کر رہے ہیں لیکن آرمی چیف کی بات نہیں کر رہے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ میں جو گزارش کرتا ہوں دو چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں، ہمارے بڑے محترم جج صاحب، میں بڑے احترام کے ساتھ وہ بات کرتا ہوں. دیکھیں جب ہم احترام نہیں کریں گے اداروں کا تو میں اگر خدا نخواستہ کسی آرڈر سے افیکٹ ہوتا ہوں تو اگر میں جج کو برے نام سے یا برے القابات سے پکاروں گا اور یہ کہوں گا کہ چھوڑوں گا نہیں اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اس سے کام نہیں چلتا، اس سے ادارے تباہ ہوتے ہیں. ان کی تصدیق کی بجائے آپ اپنے ملک کے اداروں میرا سوال سادہ سے میں چوتھی مرتبہ نہیں دہراؤں گا، مجھے یہ جواب دے دیں کہ جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کے اندر ہم یہ تفریق آئینی طور پہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں چیف جسٹس کی نہیں، ہم فوج کی بات کر رہے ہیں آرمی چیف کی نہیں، از اٹ پاسبل یا نہیں؟ جی دیکھیں آئین کیا کہتا ہے؟ آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو یا اس طرح سے پرسنلی کسی کورٹ میں کوئی طلب نہیں کر سکتا.